دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتائیں گے۔ ہائے ہیلو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد نبیل۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور۔ کہ کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے باہر گرتے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر لوگوں نے کس طرح سے ظلم کیا، وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک باب ہے جس کو سن کر کٹھور سے کٹھور دل انسان بھی اپنے دل اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور بالآخر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا بخشی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مسکیزہ لانے کو کہا اور جب مسکیزے سے پانی پیا تو مسکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں تھا بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا تھا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ انہیں کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اسی لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ آپ نے کہا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تم قتل کرو گے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اسی لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولے، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے بھائی،
حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے یہ؟ فرمایا، جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہوئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا ہے اور حسین کا لال ہے۔ حسین دیکھا نانا جان کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت امام حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے بیٹے کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور بعض روایت کے مطابق 5 ربیع الاول شریف کو شہید ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے ہو کر کئی کی صورت میں باہر آ رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشیں پر چلانا شروع کر دیا۔
ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اسی لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیتا ہے، جنازے پر تیر چلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جنازے حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تیر چلائے گئے اور تیر جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر لگا تو ان کے کفن سے خون کے فوار نکل پڑی۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے تو آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو دونوں جہان میں سرخرو فرمائے، آمین۔ ہاں تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔